میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے لا اقسم، لا اس کا معنی ہے نہیں۔ وہ جو کافر لوگ تھے وہ قیامت کے بارے میں طرح طرح کے گمان کیا کرتے تھے۔ کبھی جب انہیں بتایا جاتا نا کہ تم نے مر کے پھر دوبارہ زندہ ہو جانا ہے، وہ کہتے کہ آپ ہمیں کہتے ہو زندہ ہو جانا ہے، ہمارے باپ دادا تو زندہ نہیں ہوئے، ہمارے چاچے تائے تو زندہ نہیں ہوئے جو پہلے چلے گئے تھے۔ پھر جب انہیں کہا جاتا کہ قیامت کا دن یقینی ہے تو وہ کہتے کہ جب ہم نے مر کے مٹی ہو جانا ہے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا، یہ یاد رکھنا کہ وہ تمہارے تمام تر خیالات اور گمانات جھوٹے ہیں، بلکہ اقسمو، میں اللہ اپنی عظمت اور اپنی شان کے مطابق قسم کھاتا ہوں بیوم القیامہ، کہ وہ جو قیامت کا دن ہے اس نے ضرور آنا ہی آنا ہے۔ میں قیامت کے دن کی قسم یاد فرماتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا والا اقسم، اور پھر لا کا لفظ ذکر فرما کے ان کے تمام جو باطل خیالات اور نظریات تھے میرے اللہ نے ان کی نفی فرما دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اپنی عظمت اور شان کے مطابق قسم کھاتا ہوں بن نفس، اس نفس کی لوامہ جس کا نام لوامہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نفس لوامہ سے مراد بندے کا وہ ضمیر ہے جو گناہ کے ہو جانے پہ بندے کو ملامت کرتا ہے۔ بعض دفعہ بندہ نیکی کرتا ہے، کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن بندے کو اپنے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، تو یہ ایک اندر چیز ہے جو اسے خوش کر رہی ہے۔ اور بعض دفعہ بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، جرم کر بیٹھتا ہے، دیکھنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا، لیکن بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بندے کا ضمیر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا مل والاسم ما حاک فی صدرک، فرمایا گناہ ہے ہی وہ جو تیرے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو اندر بے چین ہو جانے والا نفس ہے، گناہوں کے اوپر ملامت کرنے والا نفس ہے، میرے اللہ نے فرمایا مجھے اس کی بھی قسم۔ پھر ارشاد فرمایا ایحسبو، کیا گمان کرتا ہے الانسانو، یہ حضرت انسان، الن نجمع، کہ ہم ہرگز جمع نہیں کریں گے عظامہ، اس کی ہڈیوں کو۔ کیا یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ بلکہ میرے اللہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، قادرینا، ہم تو اس بات پہ بھی قدرت رکھتے ہیں، اللہ اس پر، ان نسویا، کہ ہم برابر برابر کر دیں، بنانہ، اس کے ایک ایک جوڑ کو۔ فرمایا یہ ہڈیاں کہتا ہے میں تو یہ جو ایک ایک پورا ہڈیوں کا ادھر ادھر ہوا ہوگا، میں اپنی عظمت اور اپنی شان کے مطابق بندے کی ایک ایک ہڈی اور ایک ایک جوڑ کو جمع فرما دوں گا، بلکہ ہڈیاں اور جوڑ دور رہ گئے، بندے کے جسم کی کھال اور اس کھال کے اوپر اگنے والے بال، فرمایا میں ان بالوں کو بھی اپنی عظمت اور شان کے مطابق اکٹھا فرما دوں گا۔ میں اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہوں، میں اس بات کے اوپر طاقت رکھتا ہوں اس بات کی۔ لیکن حضرت انسان قیامت کو جھٹلاتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوئی۔ فرمایا بلکہ اصل بات یہ ہے، یریدو، یہ چاہتا ہے، الانسانو، یہ حضرت انسان، لیفجرا، کہ یہ گناہ ہی کرتا رہے، یہ گناہ ہی کرتا رہے، امامہ، اپنے آگے بھی، جیسے پیچھے اس کی زندگی چلتی آ رہی ہے، یہ گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وہ ظلم، وہ زیادتیاں، وہ بے حیائیاں، وہ برائیاں جو اس کے منہ کو لگ گئی ہیں، جس کی اسے لت پڑ گئی ہے، یہ اسی طرح کی بے حیائی اور برائی والی زندگی، من مانی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور یہ نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی مجھ سے پوچھے اور کوئی مجھ سے سوال کرے۔ فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہوگا، تم دنیا میں جو کچھ کر کے آؤ گے میں اللہ ضرور ایک دن اس کیے کا تم سے حساب لوں گا، اور وہ دن جو حساب کا دن ہے اسے قیامت کا دن کہتے ہیں۔
اس میں بڑے ایسے لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے زندگی اللہ اور اس کے رسولوں کی تعلیمات کے مطابق گزاری ہوگی۔ بڑے ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی مرضی سے نہیں گزاری ہوگی، اللہ کی مرضی کے تابع ہو کے گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ بھی ہمیں ایسی خوبصورت زندگی گزارنے کی سعادت عطا کرے کہ قیامت کے روز ہمیں نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں نصیب ہو اور ہمارے چہرے کو میرا اللہ روشن اور منور فرمائے۔